علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ان دونوں باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے چند دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کی کہ اللہ ہماری نسل میں ایک مسلمان امت پیدا فرما، اور پھر ان میں ایک نبی مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما، اور وہ رسول ایسے ہوں یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت اور آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک اور صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی عزیز غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ جمعہ میں پھر اس طرح فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں، مکے کے لوگ ان پڑھ تھے، اللہ نے ان امیین میں ایک رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے، اور وہ رسول ایسے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت میں بھی اور سورہ جمعہ کی آیت میں بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما، اور پھر آگے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تلاوت، تعلیم اور تزکیہ۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی، لیکن ترتیب میں فرق ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آیتیں تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب سورہ بقرہ میں کتاب اور حکمت کی تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں ہے۔ سورہ جمعہ میں تزکیہ پہلے ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں ہے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ یہ تقدیم اور تاخیر کیوں ہے؟ سورہ بقرہ میں تعلیم پہلے ہے، تزکیہ یعنی انسان کے نفس کو پاک صاف کرنا یہ بعد میں ہے۔ سورہ جمعہ میں پہلے ہے، تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ مضمون ایک ہی ہے لیکن تقدیم اور تاخیر ہے۔ تو علماء نے، میں نے کتابیں پڑھی، علماء نے، مفسرین نے اس میں جو فرمایا ہے اس کی وجہ بیان کی ہے، لیکن مجھے ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ کی بات زیادہ پسند آئی۔ ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں ہوتے تھے اور اللہ والے تھے، اور وہ لوگوں کی اصلاح، وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اصلاحی بیانات کرتے تھے۔ ہمارے یہاں آکسفورڈ کے جو پرانے ایک بزرگ ہیں بنگلہ دیش کے، مولانا اصغر حسین صاحب، آپ حضرات جانتے ہوں گے ان کو، بنگلہ دیشی مسجد میں ہوتے تھے، اب تو لندن چلے گئے، بزرگ ہے، کافی بیمار بھی رہتے، اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ وہ حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ میں طالب علمی میں ان کی کتابیں، ان کے رسائل پڑھتا تھا، بڑا شوق تھا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ باتیں 2 ہیں، تعلیم بھی ضروری ہے کتاب کی، تزکیہ بھی ضروری ہے۔ تعلیم کتاب یہ علماء کا کام ہے، تزکیہ انسان کے باطن کو، اس کے نفس کو پاک صاف کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے۔ خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہاں اللہ والے تزکیہ کراتے ہیں۔ اب یہ کام دونوں ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں تعلیم کتاب پہلے ہے، تزکیہ بعد میں ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے جو علماء ہے ان کو بھی تزکیے کی ضرورت ہے، طالب علم کو، اہل علم کو، علماء کو۔ اور سورہ جمعہ میں تزکیہ پہلے ہے، جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو بھی تعلیم کی اور علم کی، قرآن و سنت کے علم کی ضرورت ہے۔ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اس لیے ایک جگہ تعلیم کو پہلے ذکر فرمایا کہ اہل علم تعلیم کے بعد تزکیہ کا بھی اہتمام کریں، اور ایک جگہ تزکیہ پہلے ذکر کیا، جو اللہ والے ہیں وہ تزکیہ کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کریں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، اور پھر اس علم پر عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک صاف کرنا۔ یہ 3 کام ذکر کیے ہیں۔ پہلی چیز ذکر کی ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت زبانی بھی کی جاتی ہے،
قرآن کریم کی تلاوت آپ قرآن میں دیکھ کر بھی کرتے ہیں. زبانی تلاوت جو قرآن کی آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص وضو نہیں ہے اس کا، بغیر وضو کے تلاوت کر سکتا ہے. ہاں جنابت کی حالت میں ہو تو پھر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتا. اب یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں. بغیر وضو کے قرآن کو چھونا، یہ ایک مسئلہ کہ کیا بغیر وضو کے کوئی شخص قرآن کو چھو سکتا ہے. اور اسی طرح موبائل میں جو قرآن پڑھتے ہیں، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، اور موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس میں قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو بغیر وضو کے کیا قرآن موبائل میں پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل کو جب آپ ایپ کھولیں گے قرآن پڑھیں گے اس کو چھو سکتے ہیں؟ یہ دو باتیں سمجھنی چاہیے. قرآن کریم کو زبانی آپ پڑھے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، صرف جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں زبانی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے. لیکن اگر قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، تو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا. جب پاک ہوں گے تو قرآن کو چھوئیں گے، جب وضو میں ہوں گے تو قرآن کو چھو سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تو قرآن کو نہیں چھو سکتے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے اور دار قطنی میں بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، سوائے طاہر اور پاک کے کوئی قرآن کو نہیں چھو سکتا. معلوم ہوا کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو میں ہونا ضروری ہے، پاک صاف ہونا ضروری ہے. زبانی آپ پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں. موبائل میں قرآن ہے، آپ نے ایپ انسٹال کیا ہوا ہے، اس میں آپ قرآن کھولتے ہیں، وضو میں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. سوال یہ کہ کیا بغیر وضو کے اس موبائل کو جس میں آپ نے قرآن کھولا ہے چھو سکتے ہیں؟ تو بعض عرب علماء وہ تو یہ کہتے ہیں جی مصحف کو یعنی قرآن کو تو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس پر سب کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے سب کا، کہ مصحف کو بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے. وہ کہتے ہیں، وہ عرب علماء، بعض عرب علماء یہ کہتے ہیں موبائل جو ہے یہ مصحف نہیں ہے، لہذا موبائل کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں اگر قرآن اس میں کھولا ہوا ہے. ہمارے یہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں، پاکستان ہندوستان کے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں اگر قرآن کھولا ہوا ہے تو موبائل کو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن جس سکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے اس سکرین پر آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ قرآن کے حکم میں ہے. لہذا اگر قرآن کے صفحات کو آگے پیچھے کرنے کے لیے سکرین پر ہاتھ لگائیں گے اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور احتیاط اسی میں ہے. بہتر یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھیں تو وضو کر کے ہی پڑھیں. میری اپنی عادت بھی ہے، موبائل میں قرآن اگر میں پڑھتا ہوں، کبھی سفر میں ہوں یا راستے میں قرآن پڑھنا پڑے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وضو میں ہی پڑھوں، اس لیے کہ بغیر وضو کے آپ موبائل کی اسکرین پر ہاتھ کیسے لگائیں گے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، قرآن کریم کو اگر آپ وضو میں نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، اس کپڑے سے آپ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، یہ جائز ہے. ہاں جو کپڑا بدن کے اوپر پہنا ہوا ہے، جیسے قمیص ہے، قمیص کے اگر کسی حصے سے آپ نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے اس سے کسی کو پکڑتے ہیں، قرآن کو پکڑتے ہیں، مصحف کو، فقہاء نے اس سے منع کیا ہے. اسی طرح قرآن کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے،
سلا ہوا ہے اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں ایسا غلاف جو قرآن پر پہنایا ہوا ہے لیکن جو کپڑے اس میں لپیٹا ہوا ہے اور اس میں اس کو سیا ہوا نہیں ہے, اس کو چھو سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امام صاحب فرماتے چھو سکتے ہیں. امام شافعی اور امام مالک دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ان کے یہاں. بہرحال یہ چند مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے, ہمیں ہمارے بچوں کو, مسلمانوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, سب کو معلوم ہونے چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین مخصوص ایام کے اندر, ماہواری کے اندر, وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتی ہے اور قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. قرآن کو چھونے کے لیے تو طہارت ضروری ہے, ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا آپ کے سامنے. لیکن اگر کوئی شخص وضو میں نہیں ہے, زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے, لیکن جنابت کی حالت میں ہو, غسل فرض ہو جائے, یا عورت ایام حیض میں, ایام نفاس میں ہو, ماہواری کے ایام ہے, ولادت کے بعد جو خواتین کے ایام ہوتے ہیں, ایام نفاس کہتے ہیں ان دنوں کو, اس میں وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی ہے اور قرآن کو زبانی پڑھ بھی نہیں سکتی ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوبی جو شخص جس پر غسل جنابت فرض ہو اور اسی طرح جو عورت ایام حیض کے اندر ہو, وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے, وہ مسجد میں نہیں آ سکتے. مسجد میں جنابت کی حالت میں, اور جو عورت مخصوص ایام میں ہو, مسجد نہیں آ سکتی ہے. اچھا, قرآن کو چھو نہیں سکتی, قرآن پڑھ نہیں سکتی ہے. ہاں مدرسہ ہو, مسجد نہ ہو, اس میں آ سکتی ہے. جیسے ہمارے یہاں جو یہ کلاسیں ہیں جن میں بچیاں پڑھتی ہیں اور معلمات آ کر ان کو پڑھاتی ہے, یہ جو حصہ ہے اس طرف ہال والا, یہ حصہ مسجد سے باہر ہے, یہ مسجد میں شمار نہیں ہے. لہذا اس میں تو خواتین آ سکتی ہے, لیکن یہ جو مسجد کا اندر والا حصہ ہے اس میں نہیں آ سکتی, ایام حیض میں اور اسی طرح جنابت کی حالت میں. ایک مسئلہ خواتین سے متعلق یہ بھی سمجھنا چاہیے, جو معلمات ہیں, جو خواتین قرآن پڑھاتی ہے, یا جو بچیاں قرآن پڑھتی ہے, بالغ ہے وہ, اب وہ مخصوص ایام کے اندر معلمات کیسے قرآن پڑھائے گی؟ تو وہ قرآن زبان سے نہیں پڑھ سکتی ہے, لیکن قرآن سنتی ہے تو قرآن سنے, اور کوئی غلطی آ جائے اس کی تصحیح کر سکتی ہے, لیکن پوری آیت نہ پڑھے, اس کا ایک ٹکڑا پڑھ دے, اور اگر پوری پڑھنی بھی ہو تو ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھے, ایک ساتھ پوری آیت نہ پڑھے. جو بچیاں قرآن حفظ کرتی ہے اور وہ ان مخصوص ایام کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے, لیکن وہ پھر ان کا تو سبق رہ جائے گا, وہ تو بھول جائیں گی, تو علماء فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف بغیر زبان سے پڑھے, اپنے ذہن میں اس کو دہرائے, اپنے ذہن میں اس کو دہرائے, تلفظ اس پر نہ کرے. اسی طرح جو مخصوص ایام کے اندر خواتین قرآن تو نہیں پڑھ سکتی, لیکن قرآن کی جو دعائیں ہیں, جو آیتیں بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں, ان آیتوں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن بطور قرات کے نہیں پڑھ سکتے. اور قرآن کے علاوہ باقی ذکر وہ کر سکتی ہیں ان ایام کے اندر, وہ ذکر کرے, استغفار کرے, ذکر و اذکار کر سکتی ہے, اس کی اجازت ہے. اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے. یہ چند مسائل جو میں نے بیان کیے قرآن سے متعلق, اور بغیر وضو کے قرآن کو چھونے سے متعلق, اسی طرح مخصوص ایام کے اندر خواتین کے لیے قرآن پڑھنے سے متعلق.
قرآن کریم سے متعلق ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم جو مصحف ہے اس کا ادب کرنا چاہیے. اس کا ادب اور احترام مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا ادب کرے. الحمدللہ یہ ہمارے جو عجم ہیں، ہم لوگ جو عجم ہیں، عجمیوں کے اندر قرآن کا ادب پایا جاتا ہے. اور ہمارے ایک دوست عرب دوست تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ لوگ جو ہے جو غیر عرب ہے آپ لوگ قرآن کا ادب بہت کرتے ہیں. تو قرآن کریم کا، کتابوں کا، ان کا ادب کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، محدث عصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایسا حافظہ کسی کے پاس نہیں تھا. وہ خود فرماتے 40 سال پہلے میں نے جو کتاب پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے. کتابوں کی کتابیں انہیں یاد. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا تھا، کوئی ریفرنس نہیں ملتا تھا، تو ہم شاہ صاحب کے پاس چلے جاتے تھے اور ہمیں وہ حوالے زبانی بتا دیتے تھے. مشہور یہ تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہے، جو سوال پوچھنا ہے، جو کتاب پوچھنی ہے، جو حوالہ پوچھنا ہے، وہ آپ کو بتا دیتے تھے. اتنی اللہ نے ذہانت ان کو عطا فرمائی تھی، حافظہ اتنا قوی تھا. اس زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ تو پرانا چاپ ہوتا تھا. اب تو اچھی اچھی کتابیں پرنٹ ہوتی ہے. اس زمانے میں تو پرانا قدیم چاپ ہوتا تھا، اور وہ جو کتاب ہوتی تھی اس کے سائیڈ میں حاشیہ ہوتا تھا. تو وہ حاشیے ٹیڑھے ہوتے تھے، کبھی اوپر سے نیچے، کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں طرف. کبھی حاشیہ کتاب کے جو صفحہ ہوتا تھا اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا تھا. اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کو موڑنا پڑتا تھا، تب سمجھ میں آتی تھی. وہ بات سمجھ میں آتی تھی جب موڑ کر پڑھتے تھے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایسے حاشیے کو پڑھنے کے لیے کتاب کو اپنی طرف نہیں موڑتے تھے، خود اس طرف جا کر بیٹھتے تھے اور وہ حاشیے پڑھتے تھے. کتاب کا ادب. ویسے تو اللہ علم نہیں عطا کرتا. ہم یہاں بچے جو ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بعض معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہوتا نہیں ہے. یہ جو ہماری تپائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی تپائیاں، وہ کبھی پاؤں سے تپائی ٹھیک کرتے ہیں. تو پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں، اگر دیکھو بھائی یہ جو تپائی ہے اس پر آپ قرآن رکھتے ہیں، لہٰذا اس تپائی کا بھی احترام کریں. آپ اس تپائی کا احترام کریں. یہ عام تپائی نہیں ہے، اس پر آپ قرآن رکھتے ہیں، اس پر اپنا قاعدہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کریں. تو یہ بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں. قرآن کا احترام، قرآن کو زمین پر نہیں رکھنا. قرآن کو جس تپائی پر رکھتے ہیں اس تپائی کا بھی احترام کرنا ہے. قرآن کو گھر میں رکھے تو اونچی جگہ پر رکھے. قرآن جس جگہ ہو وہاں میوزک نہ بجائے، ٹی وی نہ دیکھے. یہ قرآن کی بے ادبی ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تو اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب کتابیں رکھو، کبھی کبھی ایک کتاب کے اوپر دوسری کتاب رکھتے ہیں، تو وہ فرماتے تھے سب سے اوپر قرآن، اس کے نیچے حدیث، اس کے نیچے فقہ. قرآن کو سب سے اوپر رکھو. تو قرآن کا ادب اور احترام، یہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، ان کو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم قرآن کا احترام کریں، قرآن کا ادب کریں. اور جتنا ادب کریں گے اللہ اتنا ہی قرآن کا علم عطا کرے گا. ادب ہی سے سب کچھ ملتا ہے، بے ادبی سے اللہ جو ہو وہ بھی لے لیتا ہے. قرآن کا ادب کریں، مسجد کا ادب اور احترام کریں. اس لیے کہ دین ہمیں سب سے پہلی چیز کیا سکھاتا ہے؟ ادب سکھاتا ہے. ادب ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ شخص کامیاب ہوگا، ادب نہیں ہوگا ناکام ہو جائے گا. ایک مرتبہ میں، پرانی بات ہے،
مسجد میں یہی اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھ کے میں جا رہا تھا تو پیچھے دیوار پر وہاں ایک نوجوان وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلائی ہوئی تھی. یہ جو ہمارے بعض حضرات ہیں یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہاں بعض مرتبہ صف میں بھی بہت سے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں. ان بیچاروں کو کسی نے سکھایا نہیں ہے, گھر میں کسی نے بتایا نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو گھر میں یہ آداب ضرور سکھائے. مسجد میں جا کر کیسے بیٹھتے ہیں. وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, ہٹا کٹا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, مسجد میں آتا ہے قبلے کی طرف پاؤں پھیلاتا ہے, اس لیے کہ اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. مسجد میں وہ آیا نہیں کبھی بچپن میں, اس نے تعلیم حاصل کی ہو. تو وہ نوجوان ایسا جناب لمبا تڑنگا, پاؤں بھی اس کے لمبے لمبے تھے, پورے ایک صف میں اس کے پاؤں بچھے ہوئے تھے قبلے کی طرف. خیر میں اس کو جانتا تھا تو میں اس کے پاس گیا, میں نے سلام دعا کی. میں نے کہا کہ بھائی آپ کی جو یہ پاؤں قبلے کی طرف آپ نے کیے ہوئے ہے, قبلے کی طرف پاؤں نہ کرے, بہتر یہ اس طرف کرے یا اس طرف کر لے. انہوں نے کون سی حدیث میں منع ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, آج کل لوگوں کو جناب یہ گوگل ہے نا, گوگل مفتی گوگل, بس ہر آدمی مفت میں مفتی بنا ہوا ہے, بس ہر چیز گوگل میں سرچ کرے. تو میں ان سے کہتا ہوں تم کو صرف دین ملا ہے گوگل میں سرچ کرنے کے لیے؟ کبھی اپنا علاج کیا ہے گوگل سے؟ بیمار ہو جائے تو کوئی علاج گوگل سے نہیں کرتا, ڈاکٹر سے کرتا ہے. لیکن دین ایسی سستی چیز مل گئی ہے ہمیں, ہم اس کو سستا سمجھتے ہیں. ہر آدمی مفتی گوگل بنا ہوا ہے. کہتے جی کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ تو خیر ہم تو کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں بھائی, ہم تو پیار محبت سے بات سمجھاتے ہیں لوگوں کو, کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں. اس لیے کہ پیار محبت سے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا. یہ تبلیغ والے تو اسی لیے کامیاب ہیں نا, یہ کسی سے مناظرہ نہیں کرتے, لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں, مباحثہ نہیں کرتے, پیار محبت سے دعوت دیتے ہیں. دعوت کا پہلا اصول ہی یہ پیار محبت سے دو. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی حدیث میں نہیں, یہ تو قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا دیکھو قرآن میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے, شعائر اللہ, اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دل کا تقوی ہے. دل کا تقوی یہ ہے کہ مسلمان شعائر اللہ کی تعظیم کرے, اور قبلہ شعائر اللہ میں سے ہے. ادھر ہم رخ کرتے ہیں, ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے, وہ اچھا آدمی تھا, اس نے میری بات سنی اچھا ان عربوں کو تو قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے, تو اس نے فوراً پاؤں سکیڑ لیے, مجھ سے بات نہیں کی اس نے. یہ تو بھائی قرآن, اللہ تعالیٰ تو شعائر کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. قرآن شعائر اللہ میں سے ہے, قبلہ شعائر اللہ میں سے ہے, بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے. اس لیے اس طرف ٹانگیں نہ کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضاء حاجت کے لیے جاؤ, لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها, قبلے کی طرف منہ بھی مت کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو. وہاں بھی منع آئی ہے بیت الخلاء کے اندر. گھروں کے اندر بیت الخلاء بنائے تو اس کا خاص اہتمام کرے کہ قبلے کی طرف نہ اس میں رخ ہو نہ پیٹھ ہو. ہاں قبلے سے ہٹ کر ہو پھر ٹھیک ہے. تو یہ قبلے کا ادب, قرآن کا ادب, مسجد کا ادب, یہ قرآن جس تپائی پر رکھتے ہیں اس تپائی کا ادب, ان چیزوں کا ادب. یہ جو بچے مدرسے میں آتے ہیں تو ان کے پاس بیگ ہوتا ہے, اس میں ان کی کتابیں ہوتی ہے, قرآن بھی ہوتا ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم نے بیگ ہے اس میں عام کتابیں نہیں, اس میں قرآن ہے, اس میں دین کی کتاب ہے, اس لیے اس کو یہاں رکھو. ہم جب طالب علمی میں پڑھتے تھے تو کلاس میں جاتے تھے, کتابیں ہمارے پاس ہوتی تھی, تو ہر طالب علم, آپ مدرسے میں جائے, ہر طالب علم نے کتاب یہاں رکھی ہوگی سینے کے ساتھ. ہر طالب علم نے, کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مدرسے کا طالب علم وہ کتاب کو اس طرح ہاتھ میں رکھ کر یوں چل رہا. اس لیے کہ ادب ہے.
پہلی چیز ہی ادب ہے. طالب علم کے پاس کتاب کا ادب ہوگا، تپائی کا ادب ہوگا، کلاس کا ادب ہوگا، وہ علم سیکھ جائے گا. ادب نہیں ہوگا نہیں سیکھ سکتا علم. یہ علم ایسی چیز ہے، ادب سے یہ علم آتا ہے، بے ادبی سے علم نہیں آتا. سب سے پہلی چیز گھروں میں بچوں کو سکھائے، ماں باپ بچوں کو سکھائے، بچوں کو مسجد لائے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں مسجد بچوں کو لایا کریں. اب بہت چھوٹے بچوں کو بھی نہ لائے جو مسجد میں پھر گھومے پھرے بھاگے دوڑے. نہیں، اتنی عمر ہو کہ وہ اپنے آپ کو صاف پاک رکھ سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، ایسے بچے کو لائے. اور وہ بچہ نماز کہاں پڑھے؟ تو بھائی یہ کہ بچہ، اگر آپ مسجد میں بچہ لاتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پہلے، روایات میں آتا ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی صف ہو، پھر خواتین کی صف ہو. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر اس طرح چھوڑ دیا تو بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نماز کے وقت شرارت کریں گے، دوسروں کی نماز خراب ہوگی. اس لیے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بچہ درمیان میں کھڑا ہو، یعنی والد صاحب اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے. اب وہ صف کے درمیان میں ہوگا، ادھر اس کا والد ہوگا، ادھر دوسرا آدمی ہوگا. تو اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ ان دونوں سے نماز سیکھے گا. یہ سیکھے گا رکوع کیسے کرتے ہیں، یہ سیکھے گا سجدہ کیسے کرتے ہیں. تو اس میں بچے کا فائدہ ہے. اور بچوں کو اگر پیچھے الگ کھڑا کر دیا وہ شرارت بھی کریں گے، نماز ڈسٹرب ہوگی، وہ سیکھیں گے بھی نہیں. اس لیے بچوں کو اپنے ساتھ لائے تو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کو الگ نہ چھوڑے. پیچھے چھوڑ دیا، والد صاحب آگے بیٹھ گئے، بچے پیچھے چھوڑ دیے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں. بچے کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ تو پھر آپ باتیں بھی کریں گے، آگے پیچھے بھی جائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بچوں کو مسجد لائے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کو ادب سکھائے. بچپن سے یہ باتیں سیکھیں گے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اسی پر عمل کریں گے. ان کو پتا ہوگا مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو پتا ہوگا صف میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو اب اللہ معاف فرمائے بعض مرتبہ بڑے بڑے حضرات بھی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، غلط کھڑے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ سمجھایا، بلکہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ جو صف میں لائن ہے، جس صف میں آپ کھڑے ہیں اس صف کی لائن میں آخری جو لائن ہے، اس صف جہاں سے صف شروع ہوتی ہے، جہاں آپ پاؤں رکھتے ہیں، اس صف کی لائن پر آپ کی ایڑی ہونی چاہیے. تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی. جو صف کی لائن ہے اس صف میں ایڑی ہونی چاہیے. تو آپ کی صف، اور اس پر سب ایڑی رکھے تو سب کی صف سیدھی ہو جائے گی. پیچھے سے آپ دیکھیں تو ساری ایڑیاں ایک لائن میں ہوگی. بعض لوگ صف بناتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ایک دوسروں کے جناب انگلیوں کے، پاؤں کے انگلیوں کے ساتھ انگلیاں اس طرح ایک لائن میں رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایڑیوں سے صف نہیں بناتے ہیں بلکہ انگلیوں سے. اب کسی کا پاؤں بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا پاؤں ہے 7 نمبر، کسی کا پاؤں کا نمبر ہے 11. تو اگر انہوں نے انگلیوں سے، انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے جناب صف اس کو جناب کیا ہے ایک لائن میں رکھا ہے، تو پیچھے تو ایڑیاں آگے پیچھے ہو جائے گی. 2-3 نمبر کسی کی ایڑی پیچھے ہوگی، کسی کے آگے ہوگی. صف سیدھی نہیں ہوگی. صف سیدھی ہوتی ہے ایڑیوں سے، انگلیوں سے نہیں ہوتی ہے. آپ ایڑیاں سب کے سب ایک صف میں ایڑیاں رکھیں تو صف سیدھی ہو جائے گی. بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور یہ ہم سب جناب سیکھنے والے ہیں، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم سب سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. اسی طرح سیکھتے سیکھتے ہی جناب سیکھ جائیں گے.
لیکن اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، کوئی مسئلہ بتائے تو اس سے ناراض نہ ہو۔ بعض لوگوں کو مسئلہ بتائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا کہ آپ کو صحیح مسئلہ بتایا اور آپ کو جناب ایک صحیح عمل بتایا، اگر آپ اس صحیح عمل کو نہیں کریں گے آپ کا عمل خراب ہو جائے گا، وہ آپ کا محسن ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ سب سیدھی کرو، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو خوش ہونا چاہیے، اس نے میرے نماز کا مسئلہ مجھے بتایا، میری نماز کو خراب ہونے سے بچایا۔ اور پیار محبت سے ایک دوسرے کو سمجھانا بھی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ صف بناتے ہیں، بعض مرتبہ وہ صف ایک آدمی صف سے باہر کھڑا ہوتا ہے، یا تو پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے، بازو والا کوئی شخص اس کو کچھ نہیں کہتا، نہ ادھر والا کچھ کہہ رہا ہے نہ ادھر والا، جب تک امام صاحب نے نہیں دیکھا۔ امام صاحب دیکھیں گے تو اس کو کہیں گے جی آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ بازو والا نہیں کہے گا، وہ سمجھتا ہے دس از ناٹ مائی جاب، دس از امام's جاب۔ بابا آپ کی صف خراب ہوئی نا تو سب کی نماز میں نقص آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفیں درست کرو۔ کیوں؟ اگر صفیں درست نہیں ہوگی اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب امام کا نقصان ہوا، آپ کا نقصان ہوا۔ امام کا کیا نقصان ہوا؟ امام صاحب تو دیکھیں گے تو بتا دیں گے۔ آپ کے ساتھ درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ صف میں غلط کھڑا ہے، ادھر والا بھی کچھ نہیں بولتا، ادھر والا بھی دیکھ رہا ہے کچھ نہیں بولتا، امام صاحب بولیں گے میں نہیں بولوں گا، تو نقصان تو آپ کا ہوگا۔ اگر امام نے نہیں دیکھا، امام تو دیکھ لے گا، لیکن اگر جمعے میں پیچھے 25 صفیں بنی ہوئی ہیں تو امام صاحب کو تو سب کی ایڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اچھائی کی دعوت دینا، پیار محبت سے سمجھانا، اپنے آس پاس دیکھ لیا کریں، کوئی نماز میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کھڑا ہے، صف سے باہر ہے، پیار سے اس کو سمجھائے بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لائے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، ہماری صف سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔